जनाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं नज़ीर गनाई। इलेक्शन एक्सप्रेस के इस शुमारे में हम आज एक ऐसे शख्सियत से मिल रहे हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। अगर हम एम्प्लॉयज़ की और उनके हुकूक की बात करें, ही वॉज वेरी प्रोमिनेंट फॉर फाइटिंग द राइट्स ऑफ एम्प्लॉयज़। ही ज्वाइंड पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एंड was elected and was chosen as the MLC. And Khurshid Alam has taken a lot of initiatives as far as the developmental concerns of Srinagar city is concerned. Khurshid साहब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आज इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन का इस वक्त टाइम है और बहुत सारी पार्टियां जो हैं, बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं अपना मंशूर लेके, अपनी जो कहानियां लेके लोगों के पास जा रहे हैं जी। खुर्शीद आलम क्या लेके जा रहा है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी ईदगाह है? ईदगाह बदकिस्मती से एक पसमानदा इलाका रहा है पिछले 35-40 साल से। जो नुमाइंदगी वहाँ रही है बहुत ही कमज़ोर रही है, बहुत ही कमज़ोर, बहुत ज़्यादा कमज़ोर। ये इलाका मीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ने 700 साल पहले रूहानी बसीरत से ईदगाह के लिए चुना था, जो इज्तिमाई इबादत के लिए जगह बनाई गई थी। उसको कूड़ादान बनाया गया। पूरे शहर श्रीनगर का जो कूड़ा करकट निकलता है वहीं पे डंप किया जाता है। बिल्कुल। पूरा इलाका बदबू से भरा हुआ है। तामीर और तरक्की के नाम पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कीचड़ है, हर तरफ कीचड़ है, सड़क नहीं है, गली खराब है, हर चीज़ खराब है। और दूसरी तरफ से जो उसमें अर्बन एरिया है, मेजॉरिटी ऑफ द यंगस्टर्स जो नौजवान वहाँ के हैं, किसी न किसी दफ़ा के तहत कैद बंद में रहे, पकड़ डकड़ में रहे, केसेस उनके ऊपर हैं, FIRs लगे हुए हैं, बहुत सारे जेलों में बंद है, बाहर के जेलों में बंद है। तो ये दो सिनेरियो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, मेरा जो आगे मुझे लगता है कि अगर अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी, लोगों ने हिमायत करी, तो एक बड़ा ज़बरदस्त काम, ज़बरदस्त चैलेंज से कि लोगों के तवक्कुआत पे पूरा उतरना। क्योंकि 35 साल लोग सताए हुए हैं, लोग पिछड़े हुए हैं, मायूस हैं, बेरोजगारी है, जेल बंद है, काबिल तरक्की के नाम पे कुछ भी नहीं है। सो आई फील कि अगर अल्लाह ताला ने चाहा, मैंने उन लोगों से भी, मैं जहाँ भी बात करता हूँ ये वादा करता हूँ कि मैं इस इलाके की तरक्की के लिए, इस इलाके के मसाइल के लिए, ज़ाती मसाइल के लिए, लोगों के मसाइल के लिए, तामीर तरक्की के लिए जद्दोजहद करूँगा, जो मेरी ज़िंदगी का वतीरा रहा है। मैंने उस वक्त ट्रेड यूनियन शुरू करी है जब हाईएस्ट ग्रेड हमारा 220, 320, 430 का था, और जद्दोजहद करते करते वो आज 1 लाख से ऊपर चला गया है। इंस्टीट्यूट प्रमोशंस, मुलाजमन के मसाइल, रोज़मर्रा के जो मसाइल थे, एक कल्चर जो बना हुआ था गाली गलौज का, उसको दूर किया है, मुलाजमन की इज़्ज़त नफ्स को उजागर किया है, उबारा है। सो मुझे, मेरा यकीन अपनी क़ुव्वत मदाफ़त पे है, जद्दोजहद पे है, और वही वादा मैं ईदगाह के लोगों से करता हूँ कि आपके मसाइल की तर्जुमानी में मैं कोई दकीका फ़िरोगुज़ाश नहीं करूँगा। जद्दोजहद मेरा वादा है, चाहे वो अदसम का मसला है, चाहे वो हमारी ज़मीनों का मसला है, आपाशी का मसला है, हमारे कारीगरों का मसला है। ये इलाका 2 हिस्सों में है, एक तो जो ज़मींदार तबका है, एक वो है जो कारीगर लोग हैं। ज़्यादातर यही 2 तबके यहाँ पे है। कारीगर पसमानदा हो गया है बहुत ज़्यादा हद तक, पर उसके कोई मराहत नहीं है, और उसको रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलना भी एक बड़ी बात बन गई है। सो खुर्शीद आलम इन बातों का वादा बंद है कि लोगों के जो मसाइल हैं, रुके पड़े मसाइल हैं पिछले 30-35 साल से, और सियासी अज़बियत की बुनियाद पे जो शहरी इलाकों को नज़रअंदाज किया गया है कि ये जी एक्शन कमेटी के लोग हैं, ये हड़ताली लोग हैं, ये पत्थरबाज लोग हैं, उनको यकसर तरक्की से, तामीर से महरूम कर दिया गया। तो मेरा यकीन है, मेरी कोशिश रहेगी कि इस अज़बियत को ख़त्म करके लोगों को बेहतरी के लिए काम किया जाए, सियासी बुनियादों पे मनाफरत ना फैलाई जाए, लोगों को यकसान नज़र से देखा जाए और तरक्की में लाया जाए, उनके काम देखे जाए, उनके मसाइल को एड्रेस किया जाए। इनफैक्ट आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इट्स अ वेरी पेक्यूलर कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पे आर्टिजन्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और उनके भी मसाइल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। वो गरीब से गरीब तर होते गए। आवाज़ द वॉइस का टीम जो है ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी गया और हमने लोगों से भी बात की, वो तासुरात भी हम आप तक पहुँचाएंगे कि लोग वहाँ पे क्या कहते हैं। और पिछले कई बरस से ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बैशन रहा है जी। तो आपको क्या लगता है, कितना चैलेंज है आपके लिए ये? नेशनल कॉन्फ्रेंस का बैशन नहीं रहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एज रहा
بائیکاٹ کا. اچھا. وہاں پہ آپ دیکھیں گے 2500 2700 3000 ووٹ لے کے نمائندہ چنتا گیا. تو 70-80 ہزار ووٹوں میں سے کوئی آدمی, کوئی بھی شخصیت 3000 3500 ووٹ لے کے خود کو نمائندہ جتائے, یہ تو اس علاقے کے ساتھ جاتی ہے, انجسٹس ہے. بائیکاٹ نے ایک پرٹیکولر پارٹی کو فائدہ دیا, وہ 96 سے آج تک حکومت میں رہے. تو اب کی بار مجھے لگتا ہے لوگوں میں, ایک نوجوانوں میں خصوصی طور پہ ایک شعور پیدا ہوا ہے. پڑھے لکھے نوجوان ہیں, سمجھتے ہیں سیاست کو, ماحول کو دیکھ رہے ہیں, علاقے کی حالت کو دیکھ رہے ہیں. تو ایک تبدیلی ہے, ایک اندرونی ٹائیڈ میں دیکھ رہا ہوں, محسوس کر رہا ہوں کہ لوگوں کے اندر ایک تبدیلی کا ایک عنصر, ایک سوچ پیدا ہو رہی ہے. اینڈ آئی بلیو اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ تبدیلی ٹرانسفر ہو جائے گی انٹو ریئلٹی. تو میری تو اپیل رہے گی کہ میری ذات پہ اعتبار کر کے ووٹ کیا جائے, مجھے موقع دیا جائے, so that I can prove myself. الیکشن کا جب ٹائم آتا ہے, الیکشن کا جب وقت آتا ہے, تو ہر ایک طبقہ جات جو ہے اس میں کینڈیڈیٹ جاتے ہیں. آپ کی کانسٹیٹوئنسی میں کچھ ایسے بھی فرقے ہیں جن کو آپ کو اٹریکٹ کرنا ہے, جیسے کہ شیعہ ہے, سنی ہے, پھر آپ کے کچھ پنڈت برادری کے لوگ بھی ہیں وہاں پہ, تو کیسے ان کو آپ مائل کریں گے اپنی طرف؟ دیکھیے, زندگی بھر میں جس کلاس کو ریپرزینٹ کرتا رہا اس میں ہندو, سکھ, بودھ, ہر کوئی ملازم, مزدور, ڈیلی ویجر, لداخ کی بھی, لداخ سے جموں تک ہماری آرگنائزیشن کا چلتا تھا, ایک کام ہو رہا تھا. ملازم کا ایک ڈیمانڈ ہوتی تھی, وہ سب کی ہوتی تھی. سو اٹ ہیز نیور کم ٹو مائی مائنڈ کہ ہندو ہے, سکھ ہے, بودھ ہے, عیسائی, شیعہ ہے, سنی ہے. دس از اے کریشن آف سرٹن ایلیمنٹس, جو پولیٹیکل ایلیمنٹس بن گئے ہیں, جو سوسائٹی کو شیعہ, سنی, گجر, پہاڑی ان چیزوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ایجنڈا رہا ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کا بہت سالوں سے, کہ مسلم میجورٹی جہاں پہ ہے ان کو ڈیوائڈ کیا جائے. وہ سوامی ان کے ایک لیڈر تھے, مجھے یاد ہے ان کا انٹرویو, انہوں نے کہا تھا we have to divide Muslims into factions. شیعہ الگ ہے, پہاڑی الگ ہے, گجر الگ ہے, ان کو الگ کر دو, باقی کتنے رہ جائیں گے. So it is a design. We have to fight against all these conspiracies. ہم نے ایک میجورٹی مسلم اسٹیٹ کی حیثیت سے یہ سوچنا ہوگا کہ we are the guarantee. جو ہندوستان میں مسلمان ہیں ان کا ایک ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم ایک ذمہ دارانہ رول ادا کریں. میجورٹی مسلم اسٹیٹ ہونے کی حیثیت سے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم ہی حصے بکھرے کرنے پہ آ جائیں, ڈیوائڈ ہونے پہ آ جائیں, تو پورے ملک پہ اس کے اثرات پڑیں گے. We have to fight against all the conspiracy جو بھارتیہ جنتا پارٹی کر رہی ہے. ان کے خلاف لوگوں کو سوچنا ہوگا, سمجھنا ہوگا, اور اس کے خلاف پوری قوت مدافعت اختیار کرنی ہوگی. In my interview with your party president, Mehbooba Mufti, I asked her a question that whether this PDP-BJP alliance was a historical moment or it was a historical mistake. What is Khurshid Alam's take on this? دیکھیے, پولیٹیکل جو اس وقت کے حالات تھے, جموں کے مینڈیٹ کو نکارنا انجسٹیفائڈ ہوتا, انجسٹس ہوتا ود دی پارٹ آف جموں. جموں 28 سیٹیں لے کے بھارتیہ جنتا پارٹی آ گئی. اینڈ دین وی ہیڈ دی ایکسپیرئنس آف اٹل بہاری واجپئی, مفتی صاحب مرحوم کے ذہن میں جو تھا, مجھے لگتا ہے ایز اے چھوٹا سا کاری کرتا کہ انہوں نے کام کیا تھا بی جے پی کے سب سے ٹاپرنگ پرسنالٹی واجپئی کے ساتھ, اور انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ان سارے وعدوں کو جو انہوں نے لوگوں سے کیے تھے. اٹ واز مفتی محمد سعید جس نے کشمیر سے مظفر آباد تک کے راستے کھلوا دیے, جموں سے مظفر آباد کے راستے کھلے گئے, کاروبار ہوتا شروع ہو گیا, آواجاہی شروع ہو گئی, لوگ بسوں میں مظفر آباد جاتے تھے, بسوں میں سری نگر آ جاتے تھے. تو ایک نظریہ تھا, ایک تجربہ تھا, اینڈ یہ لگ رہا تھا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی وی ہیو اے گڈ ایکسپیرئنس. یہاں سے پرائم منسٹر بس میں پاکستان چلے گئے, بات چیت کے ڈورز کھولے گئے, دروازے کھولے گئے. سو اس تجربے کی بنیاد پہ بلیونگ دیٹ دس از دا پارٹی وی ہیو ورکڈ ود, اگر آپ اس ساری پس منظر اور پیش منظر کو سمجھیں گے تو آپ کو لگے گا وہ فیصلہ غلط نہیں تھا. اٹ واز ان دا انٹرسٹ آف دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر. اور لکش تھا لوگ, لکش سیٹیں نہیں تھی. مفتی محمد سعید صاحب نے
بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ شراکت داری سیٹوں کے بٹوارے پہ نہیں کی تھی. We fought our election, they fought their election. They came with 28, we came with 27 or 28 something. So اس کے بعد مدعات پہ ایشوز پہ ہوا جو آج ایجنڈا آف الائنس بیٹھا. ایجنڈا آف الائنس بنا لکھا گیا. اٹ واز ریٹن 370 پہ کوئی بات نہیں ہوگی, 370 کو کوئی نہیں چلے گا. اور جب تک ہماری سرکار رہی پی ڈی پی کی تو 370 واز ان سیف ہینڈس. کوئی اس پہ انگلی, کوئی تبصرہ, کوئی اسٹیٹمنٹ بھی نہیں آتا تھا بی جے پی کا. سو وی were having a commanding position. PDP had a commanding position. سو یہ کہنا کہ اس وقت ویسا کیسا تھا, ہر سیاسی حالات بدلتے رہتے ہیں. آج کے بھارتیہ جنتا پارٹی کا تجربہ جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے زبردست تلخ تجربہ, بٹر ایکسپیرئنس. لیکن واجپئی صاحب کے ساتھ جو ہمارے تجربات تھے وہ بہت اچھے تھے. So coming back to the current situation, post 2019 things changed things changed constitutionally, things changed on the ground in Kashmir. What do you think? What is your overall political assessment of the Kashmir region? کشمیری لوگوں کو دور سے دور کہا تھا دل کی دوری اور دلی کی دوری مٹا دیں گے. انفارچونیٹلی اور پوری وثوق سے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, نہ دل کی دوری مٹائی گئی نہ دلی کی دوری مٹائی گئی. فاصلے گھٹتے گئے, بڑھتے گئے, گھٹا کوئی نہیں. ہر قدم, ہر حکم, ہر امینڈمنٹ جو ہوئی اس سے کشمیریوں کی روح کو زخم پہنچائی گئی, مجروح کر دیا گیا. بروڈ میجورٹی آف پارلیمنٹ میجورٹی آپ کے پاس تھی تو آپ نے ایک چیز کر دی جو آپ کے ایجنڈا رہا 70 سال. لوگ میجورٹیز کے آپ کے پاس اتنا پاور آ جائے پھر آپ اپنے من کی کریں جیسا آپ چاہیں. ان احساسات کی قدر نہ کریں جن احساسات کے ساتھ یہ ریاست ہندوستان کے ساتھ ملی تھی in 47. It was trampled. The spirit of that accord جو ہمارا تھا. تو اب اس کا سپریم کورٹ میں بھی آرڈر آ گیا, یہ بھی ہو گیا. بٹ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے, ہماری محبوبہ مفتی صاحبہ جو ہے ہمارے لیڈر ہیں, ان کی ایک لائن ہے, وہ ہم اس مطالبے کو نہیں چھوڑ سکتے. جہاں بھارتیہ جنتا پارٹی کو 70 سال لگے اس کو ہٹانے میں, پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اپنی جدوجہد کو جاری و ساری رکھے گی. 370 کو ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو عزت اور وقار واپس لانے کے لیے ہم پوری قوت سے مدافعت کرتے رہیں گے, لڑتے رہیں گے ود ان دی ایمبٹ آف دی کانسٹیٹیوشن. جو بھی ہم نے پورے ہندوستان کے لوگوں کو اپنی جتا سنانی ہے. We have to take people of India into confidence and we will be doing that. So Khursh Sahab, are you going to give tough time to your opponent National Conference candidate Mubarak Gul in this election? کہ ہر کوئی کینڈیڈیٹ ایک دوسرے کے لیے ٹف ہی ہوتا, وہ چھوٹا ہو بڑا ہو. میں اپنی ذات کو, اپنی پارٹی کو, اپنا اثاثہ میرا ہے محبوبہ مفتی کی ذات, اس کے لائن, اس کی پولیٹیکل اپروچ اس ریاست کے بارے میں, اس کا درد دل, اس کی مصائب جو وہ اٹھا رہی ہے 5 سال سے, یہ میرا ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے. ان ایڈیشن ٹو خورشید عالم میری ہسٹری, میری جدوجہد ملازموں کے لیے کیا کیا ہے, ٹیلی ویژنس کے لیے کیا کیا ہے, مینوفیکچرنگ کے لیے کیا کیا ہے. ہم نے انقلاب لایا, ہم نے انقلاب لایا ملازمین کے. جب ہمارے ہاتھ میں ٹریڈ یونین کا باغ دوڑ تھی, میرے ساتھی جو میرے ساتھ کام کرتے تھے, انڈیپٹڈ ٹو دیم, ہر سطح پہ انہوں نے ساتھ دیا اور ملازم کو ایک باوقار مقام عطا کیا. لیکن میں اس پہ زیادہ نربھر نہیں کرتا ہوں. میں نربھر کرتا ہوں کہ محبوبہ جی کا جو منشور ہے, جو اس کی ذات ہے, جو اس کی قربانیاں ہیں 2019 کے بعد سے آج تک جو وہ سہ رہی ہیں, لوگ ان کا ادراک رکھتے ہیں, لوگوں کو ان کا احساس ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پوری سیاسی بھیڑ میں اگر کوئی آواز مخلصانہ طور پہ کشمیریوں کے دل کی بات کرتی ہے تو وہ محبوبہ مفتی ہے اور کوئی نہیں. Do you think with lot of political players in the fray in the ground, do you think PDP is going to be a game changer? آپ یقین رکھیں, میرا ایمان اس بات پہ ہے کہ کبر, گھمنڈ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. جن پارٹیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی سے فرینڈشپ پارٹی, نہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند ہے, گھمنڈ پسند ہے, نہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ اس بات کو پسند کریں گے. معجزہ ہوگا, پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کمانڈ میں ہوگی, دوم اس کے ہاتھ میں انشاءاللہ نہیں ہوگی, اس کے ہاتھ میں سیدھے راس آئے گی.
भाग दौड़ होगी पीडीपी के हाथ। गुरु साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस वक्त कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा करने जा रहे जी। हैं, अपने लोगों के पास जा रहे हैं और इस इंकिसारी के साथ जा रहे हैं कि आप उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे। इंशाल्लाह। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें बहुत सारे आर्टिजन्स हैं, ऐसे लोग हैं, फार्मर्स हैं, ग्रोवर्स हैं, और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा इंटरवेंशन की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा। हमारा वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया।